الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे की अहमियत का जिक्र करते हुए एक मौके पर फरमाया कि इसमें एक ऐसी घड़ी आती है जब मुसलमान को ऐसा वक्त मिले और वो खड़ा नमाज़ पढ़ रहा हो तो जो दुआ मांगे कबूल की जाती है।
یا جو بھلائی اور خیر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ اس کی وضاحت میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ بھی نماز کا حصہ ہے، اس لیے یہ بھی اس وقت میں شامل ہے جس میں وہ گھڑی میسر آتی ہے۔ تو بہرحال جمعہ کے دن کی ایک خاص اہمیت ہے، اور سوائے اشد مجبوری کے ہر بالغ مرد کو، عاقل کو اسے پڑھنا ضروری قرار دیا گیا۔ نماز میں ہر ایک اپنی اپنی سوچ اور ضرورت کے مطابق دعا کرتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں جو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور خاص دعا کی تحریک ان میں پیدا نہیں ہوتی، بس نماز پڑھ لی، الفاظ دہرا لیے، نماز کے کافی ہے۔ اور ان کو دعا کی اہمیت کا پتہ نہیں لگتا۔ اس لیے آج اس رمضان کے آخری جمعے میں نے سوچا کہ بعض دعائیں پڑھوں تاکہ جن کو زیادہ احساس نہیں ان کو بھی پتہ لگ جائے دعائیں کیا ہیں، اور جماعتی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعائیں اور مناجات پیش کریں، اور نماز میں مجموعی طور پر پھر ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعا بھی مانگیں۔ ان دعاؤں میں قرآن کریم کی بعض دعائیں میں نے لی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض دعائیں شامل ہیں، اور بعض عمومی دعائیں بھی ہیں۔ بعض قرآنی اور مسنون دعائیں جو میں پڑھوں گا، جن کو یاد ہیں وہ دل میں دہراتے رہیں، یا جو میرے ساتھ دل میں دہرا سکتے ہیں بے شک دہرائیں، اور دل میں آمین بھی کہتے رہیں ہر دعا کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآنی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی حسنات عطا کر اور آخرت میں بھی حسنات عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے نعمتوں کا دسترخوان اتار جو ہمارے اولین اور ہمارے آخرین کے لیے عید بن جائے، اور تیری طرف سے ایک عظیم نشان کے طور پر ہو، اور ہمیں رزق عطا کر، اور تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا جو ایمان کی منادی کر رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، پس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے۔ ربنا آمنا
بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لے آئے جو تو نے اتارا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، بس ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہو، اور ہمیں اپنی طرف رحمت عطا کر، لیکن تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے۔ رب هب لي من لدنك ذرية طیبة إنك سمیع الدعاء۔ اے میرے رب، مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ ذریت عطا کر، یقیناً تو بہت دعا سننے والا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور ایسے نیک اعمال بجا لاؤں جن سے تو راضی ہو، اور میرے لیے میری ذریت کی بھی اصلاح کر دے۔ یقیناً میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، اور بلا شبہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ رب ہب لی من الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے صالحین میں سے وارث عطا کر۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، یقیناً میں ہر اچھی چیز کے لیے جو تو میری طرف نازل کرے ایک فقیر ہوں، خواہش رکھتا ہوں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق بخش کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے ماں باپ پر کی، اور ایسے نیک اعمال بجا لاؤں جو تجھے پسند ہوں، اور تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیکوکار بندوں میں داخل کر۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اور تو کہے، اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اے میرے رب، کہ وہ وسوسے میرے قریب پھٹکیں۔ رب زدنی علما۔ اے میرے رب، مجھے علم میں بڑھا دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کشادہ کر دے، اور میرا معاملہ مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا کر، اور ہمارے معاملے میں ہمیں ہدایت عطا کر۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے رب، مجھے اس طرح داخل کر کہ میرا داخل ہونا سچائی کے ساتھ ہو،
اور مجھے اس طرح نکال کہ میرا نکلنا سچائی کے ساتھ ہو، اور اپنی جناب سے میرے لیے طاقتور مددگار عطا کر۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر یعنی میرے ماں باپ پر رحم کر جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر، اور میرے لیے آخرین میں سچ کہنے والی زبان مقدر کر دے، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، بس مجھے بخش دے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، لیکن تو ہر چیز پر جسے تو چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں میں سے نہ بنانا۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب اگر تو مجھے وہ دکھا ہی دے جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے تو یہ ایک التجا ہے، اے میرے رب بس مجھے ظالم قوم میں سے نہ بنا دینا۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم، اے ہمارے رب تو ہر چیز پر رحمت اور علم کے ساتھ محیط ہے، بس وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی ان کو بخش دے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا، اور اے ہمارے رب انہیں ان دائمی جنتوں میں داخل کر دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور انہیں بھی جو ان کے باپ دادا اور ان کے ساتھیوں اور ان کی اولاد میں سے نیکی اختیار کرنے والے ہیں، لیکن تو ہی کامل غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے، اور انہیں بدیوں سے بچا، اور جسے تو نے اس دن بدیوں کے نتائج سے بچایا تو یقیناً تو نے اس پر بہت رحم کیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا
ربنا انک رؤوف الرحیم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم پر سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کوئی کینہ نہ رہنے دے۔ اے ہمارے رب یقیناً تو بہت شفیق اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی، اور اسے بھی جو بحیثیت مومن میرے گھر میں داخل ہو، اور سب مومن مردوں اور سب مومن عورتوں کو، اور تو ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھانا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب ہمیں وہ وعدہ عطا کر دے جو تو نے اپنے رسولوں پر ہمارے حق میں فرض کر دیا تھا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ تو ہی ہمارا ولی ہے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ٹال دے، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب یقیناً ہم ایمان لے آئے، بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری نسلوں کو بھی۔ اے ہمارے رب اور میری دعا قبول کر۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی، اور مومنوں کو بھی جس دن حساب برپا ہوگا۔ رب نجینی و اہلی مما یعملون۔ اے میرے رب مجھے اور میرے اہل کو اس سے نجات بخش جو وہ کرتے ہیں۔ رب ان قومی کذبون فافتح بینی و بینہم فتحا ونجینی ومن معی من المؤمنین۔ اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، بس میرے درمیان اور ان کے درمیان واضح فیصلہ کر دے، اور مجھے نجات بخش، اور ان کو بھی جو مومنوں میں سے میرے ساتھ ہیں۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اے میرے رب اس فساد کرنے والی قوم کے خلاف میری مدد کر۔ انی مغلوب فانتصر، میں یقین مغلوب ہوں، پس میری مدد کر۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب
ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، اور اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر ان کے گناہوں کے نتیجے میں تو نے ڈالا، اور اے ہمارے رب ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا والی ہے، بس ہمیں کافر قوم کے مقابل پر نصرت عطا کر۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر نازل کر اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور اپنے معاملہ میں ہماری زیادتی بھی، اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش اور ہمیں کافر قوم کے خلاف نصرت عطا کر۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے ابتلا نہ بنا، اور ہمیں اپنی رحمت سے کافر لوگوں سے نجات بخش۔ رب انصرنی بما کذبون۔ اے میرے رب میری مدد کر کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے رب میرے لیے اپنے حضور جنت میں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا لے، اور مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ اب بعض حدیث کی دعائیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے یہ دعا، اپنی دعا سکھائی کہ اے اللہ مجھے میری خطائیں معاف فرما دے، اور میرے سب معاملات میں میری مدد اور میرے سب معاملات میں میری لا علمی، جہالت اور میری زیادتی کے شر سے مجھے بچا لے، اور ہر اس نقصان و شر سے بچا لے جسے تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ میری خطائیں بخش دے، میری دانستہ، نادانستہ اور ازراہ مذاق کی ہوئی ساری خطائیں مجھے بخش دے کہ یہ سب میرے اندر موجود ہیں۔ جو خطائیں مجھ سے سرزد ہو چکی ہیں اور جو ابھی نہیں ہوئیں، اور جو مخفی طور پر مجھ سے سرزد ہوئیں، اور جو کھلم کھلا میں نے کیں، وہ سب مجھے بخش دے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا اور پیچھے ہٹا دینے والا ہے، اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ کی دعا ہے اللہم لکا اسلمت وعلیکا توکلت وبکا آمنت والیکا انبت وبکا خاصمت والیکا حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں اپنا آپ تیرے سپرد کرتا ہوں، تجھ پر توکل کرتا ہوں اور تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تیری طرف جھکتا ہوں اور تیری مدد کے ساتھ مد مقابل سے بحث کرتا ہوں، اور تیرے ہی حضور اپنا مقدمہ پیش کرتا ہوں۔ تو مجھے میرے اگلے پچھلے، اعلانیہ، پوشیدہ سب گناہ بخش دے۔ تو ہی مقدم اور مؤخر ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔
اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی اغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے عہد اور وعدہ پر قائم ہوں جتنی کہ مجھ میں استطاعت ہے۔ میں اپنے عملوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے بخش دے، تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع اعوذ بک من ہؤلاء الاربع۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں عاجزی اور انکساری نہیں، اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو مقبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اور ایسے علم سے جو کوئی فائدہ نہ دے۔ میں ان چاروں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، عفت اور غنا مانگتا ہوں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ہم تجھے ان کے سینوں میں رکھتے ہیں، یعنی تیرا روب ان کے سینوں میں بھر جائے، اور ہم ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اے میرے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، اور اس کام کی محبت جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے میرے خدا ایسا کر کہ تیری محبت مجھے اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور ٹھنڈے شیریں پانی سے بھی زیادہ پیاری اور اچھی لگے۔ ایک دعا ہے لمبی، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنا دعا کرتے ہوئے کہ اے اللہ میں تیری رحمت خاص کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ میں تیری رحمت خاص کا طلبگار ہوں، جس کے ذریعے تو میرے دل کو ہدایت عطا کر دے، میرے کام بنا دے، اور میرے پراگندہ کاموں کو سنوار دے، اور میرے بچھڑے ہوئوں کو ملا دے، اور میرے تعلق رکھنے والوں کو رفت دے۔ تو اپنی رحمت کے ذریعے میرے عمل کو پاک کر دے، اور مجھے رشد و ہدایت الہام کر، اور جن چیزوں سے مجھے الفت ہے وہ مجھے مل جائیں۔ ہاں ایسی رحمت خاص جو مجھے ہر برائی سے بچا لے۔ اور اے اللہ مجھے ایسا دائمی ایمان و ایقان بھی نصیب فرما جس کے بعد کفر نہیں ہوتا۔ ایسی رحمت عطا کر جس کے ذریعے مجھے دنیا و آخرت میں تیری کرامت کا شرف نصیب ہو جائے۔ اے اللہ میں تجھ سے ہر فیصلے میں کامیابی چاہتا ہوں، اور شہیدوں کی سی مہمان نوازی اور سعادت مندی کی زندگی، اور دشمنوں پر فتح اور نصرت کا خواستگار ہوں۔ مولا میں تو اپنی حاجت لے کر تیرے در پر حاضر ہو گیا ہوں۔ اگر میری سوچ ناقص اور میری تدبیر کمزور بھی ہے، تب بھی میں تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ بس اے تمام معاملات کے فیصلہ کرنے والے، اور اے دلوں کو تسکین عطا کرنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس طرح بکھرے ہوئے سمندروں میں تو انسان کو بچا لیتا ہے، اسی طرح مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے، ہلاکت کی آواز اور قہر اور قبر کے فتنے سے مجھے پناہ دے۔ اور میرے مولا جس دعا سے میری سوچ کوتاہ ہے، اور جس امر کے لیے میں نے دست سوال دراز نہیں کیا، ہاں وہ خیر اور وہ بھلائی جس کی میں نیت بھی نہیں باندھ سکا، مگر تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ اس خیر کا وعدہ کر رکھا ہے، یا اپنے بندوں میں سے کسی کو تو وہ خیر عطا کرنے والا ہے، تو ایسی ہر خیر
کے لیے میں رغبت رکھتا ہوں، اور اے سب جہانوں کے رب، میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے وہ خیر مانگتا ہوں۔ اے اللہ مضبوط تعلق والے اور رشد و ہدایت کے مالک، میں قیامت کے روز تجھ سے امن کا خواہاں ہوں، اور اس دائمی دور میں جنت چاہتا ہوں، تیرے دربار میں حاضری دینے والے مقرر بندوں کے ساتھ، اور رکوع و سجود بجا لانے والوں اور عہد پورا کرنے والوں کی معیت میں۔ یقیناً تو بہت رحم اور محبت کرنے والا ہے، بے شک تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسا ہدایت یافتہ رہنما بنا دے جو خود گمراہ ہونے والے ہوں نہ گمراہ کرنے والے بنے، نہ خود گمراہ ہونے والے ہوں نہ گمراہ کرنے والے بنے۔ تیرے پیاروں اور دوستوں کے لیے ہم سلامتی کا پیغام ہوں، اور تیرے دشمنوں کے لیے جنگ کا نشان۔ ہم تیری محبت کے صدقے تیرے ہر محب سے محبت کرنے والے اور تیری مخالفت اور دشمنی کرنے والوں سے تیری خاطر عداوت رکھنے والے ہوں۔ اے اللہ یہ ہماری عاجزانہ دعا ہے، جس کا قبول کرنا تیرے پر منحصر ہے۔ اے اللہ بس یہی دعا ہماری سب محنت اور تدبیر ہے، اور سب بھروسہ تیری ذات پر ہے۔ اے اللہ میرے لیے میرے دل میں نور پیدا کر دے، میری قبر کو بھی روشن کر دے، میرے آگے اور میرے پیچھے بھی نور کر دے، میرے دائیں بھی نور کر دے اور میرے بائیں بھی نور کر دے، اور میرے اوپر بھی نور کر دے اور میرے نیچے بھی نور کر دے، اور میری سماعت میں بھی نور بھر دے، اور میری بصارت میں بھی نور بھر دے، اور میرے بالوں میں بھی نور بھر دے، اور میری جلد کو بھی نورانی کر دے، اور میرے گوشت اور میرے خون میں بھی نور بھر دے، اور میرے دماغ میں بھی نور بھر دے، اور میری ہڈیوں میں بھی نور بھر دے۔ اے اللہ میرے دل میں نور کی عظمت پیدا کر دے، اور پھر مجھے وہ نور عطا کر، بس مجھے سراپا نور ہی بنا دے۔ پاک ہے وہ ذات جو بزرگی کا لباس زیب فرما کر عزت کے ساتھ متمکن ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس کے سوا کسی کی پاکیزگی بیان کرنی مناسب نہیں۔ پاک ہے وہ صاحب فضل و نعمت وجود، پاک ہے وہ عزت و بزرگی کا مالک، اور پاک ہے وہ جلال اور اکرام والا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں۔ آپ نے اپنے ایک صحابی کو خط میں لکھی دعا، عربی دعا یہ ہے: یا من ہو احب من کل محبوب اغفر لی وتب علیہ وادخلنی فی عبادک المخلصین۔ اے وہ چودھری رستم علی صاحب کو دعا لکھی تھی کہ اے وہ جو ہر محبوب سے زیادہ محبت کرنے کے قابل ہے، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں اور نفس غالب ہے، تو ہم کو معاف فرما اور آخرت کی آفتوں سے ہمیں بچا۔ حضرت مسیح اول کو ایک خط لکھا، اس میں اپنی دعا لکھی، اس طرح توجہ دلائی: اے میرے محسن اور میرے خدا، میں ایک تیرا ناکارہ بندہ پر معصیت و پر غفلت ہوں۔ تو نے مجھ سے ظلم پر ظلم دیکھا اور انعام پر انعام کیا، اور گناہ پر گناہ دیکھا اور احسان پر احسان کیا۔ تو نے ہمیشہ میری پردہ پوشی کی اور اپنی بے شمار نعمتوں سے مجھے متمتع کیا۔ سو اب بھی مجھ نالائق اور پرگناہ پر رحم کر اور میری بے باکی اور ناسپاسی کو معاف فرما، اور مجھ کو میرے اس غم سے نجات بخش کہ بجز تیرے چارہ گر کوئی نہیں۔ آمین۔ فنا فی اللہ ہونے کی دعا آپ نے یہ سکھائی: اے رب العالمین، میں تیرے احسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے، تیرے مجھ پر غایت درجہ بے غایت مجھ پر احسان ہیں۔ میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو۔ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، اور دنیا و آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کیونکہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آمین۔ اب
طور پر ہمیں عالم اسلام کو بھی دعا میں یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان میں اتحاد پیدا کرے اور جو دل پھٹے ہوئے ہیں وہ ان کے دل جڑ جائیں اور آپس کی دشمنیاں ان کی ختم ہوں، اور دشمن ان کی دشمنیوں سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ دشمنوں کو اس کے ہاتھوں کو روکے اور وہ اسلام کو نقصان پہنچانے سے ہر طرح باز رہیں. اللہ تعالیٰ تمام احمدیوں میں، مردوں میں، عورتوں میں قناعت پیدا کرے، انہیں ہر شر سے بچائے، انہیں ثبات قدم عطا فرمائے اور ہمیشہ نظام جماعت اور نظام خلافت سے چمٹے رہیں، اور نظام جماعت کو بھی لوگوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عہدیداروں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واقفین زندگی کو وقف کی روح کے ساتھ اپنی خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنوں اور اس کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ان تمام طاقتوں کو جو مسلمانوں کو کمزور کرنے کے درپے ہیں ان کے ہاتھوں کو روکے اور مسلمانوں کو ان کے شر سے بچا کے رکھے، بلکہ اس کے نتیجے میں دنیا میں صرف اسلامی دنیا میں نہیں بلکہ تمام دنیا میں اس کے نتیجے میں ایک خطرناک تباہی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس تباہی سے بچائے. اللہ تعالیٰ شہدائے احمدیت کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کی پیچھے رہنے والوں کی خود حفاظت فرمائے. اسیران راہ مولا کی جلد رہائی کے سامان پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو کسی بھی لحاظ سے کسی بھی مشکل میں گرفتار ہیں ان مشکلات سے رہائی عطا فرمائے. بیماروں کو شفا عطا فرمائے. جو لوگ مشکلات میں گرفتار ہیں سیاسی لحاظ سے یا مذہبی لحاظ سے، خاص طور پر جماعت کے افراد مختلف ملکوں میں، اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو دور فرمائے اور دشمنوں کے ہاتھوں کو روکے. درویشان قادیان، اب درویشان تو بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. قادیان میں رہنے والے بعض لوگ بھی مشکلات میں ہیں. اسی طرح پاکستان میں رہنے والے اور خاص طور پر روا کے لوگ، ان کے حالات آج کل حکومت کی طرف سے بھی تنگ کیے جا رہے ہیں، تنگ سے تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے احمدیوں کے پاکستان میں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ظالموں سے نجات دے اور اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے. اسی طرح ہندوستان کے بعض علاقوں میں، پاکستان کے علاوہ ہندوستان میں بھی بعض علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، احمدیوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ہاتھوں کو روکے. اسی طرح انڈونیشیا میں ابھی تک جہاں جہاں موقع ملتا ہے ظالموں کو وہ احمدیوں پر ظلم کر رہے ہیں. گزشتہ دنوں بھی انہوں نے ایک جگہ تھوڑی سی جماعت تھی وہاں ان کو گھروں سے نکال دیا، وہ بے گھر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے اور دشمنوں کے شر سے ان کو بچائے.
اللہ تعالیٰ مسلمان ملکوں کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یمن میں دوبارہ حملے بڑی شدید شروع ہو گئے ہیں، عراق میں، شام میں فرقوں اور کے اختلاف کی وجہ سے اور قبیلوں کے اختلاف کی وجہ سے مسلمان کی گردن کاٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور جس نبی کے ماننے والے ہیں اس کی حقیقی تعلیم پر عمل کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے، اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جس مہدی اور مسیح کو بھیجا ہے اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ان غلط راستوں پر چلنے سے یہ بچ سکیں اور ان کی دنیا و آخرت محفوظ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے اموال و نفوس میں برکت عطا فرمائے جنہوں نے جو مختلف تحریکات میں اور جماعتی جنگوں میں مالی قربانیاں دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے کارکنان میں سے تبلیغ کے کام کے لیے آج کل MTA بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ MTA کارکنوں کو اور جو والنٹیئرز ہیں، رضاکار ہیں، ان کو بھی جزا دے اور ان کو پہلے سے بڑھ کر خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ MTA افریقہ بھی آج کل بڑا تبلیغ کا کام کر رہا ہے، نیا شروع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور یہ مقامی لوگ سب کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو علم اور عرفان میں بھی برکت عطا فرمائے اور وہ بہتر پروگرام بنا کر اسلام کا حقیقی پیغام اپنی قوم کو بھی اور دنیا میں بھی پہنچانے والے ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله